السلام علیکم، اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اردو کہانی سے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنائی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ یک بستہ ہوا کا تھپیڑا اسے بڑھتی ہوئی سردی کا احساس دلا گیا۔ سردی کی ایک تیز لہر اس کے ناتواں معصوم وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے پھٹا ہوا مفلر دوبارہ کھول کر اپنے سر اور منہ کے گرد باندھنے کی کوشش کی۔ چھوٹے چھوٹے ننھے سے ہاتھ مفلر کے ساتھ مٹی کے کھلونوں کا ٹوکرا سنبھالنے سے قاصر تھے۔ اس نے سڑک کے کنارے بیٹھ کر ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور اب پھر سردی سے نمرد آزما ہونے لگی۔ ننگے ہاتھ اور پیر سخت سردی کے باعث جمتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سر اور چہرے کے گرد مفلر لپیٹ کر اس نے جمی ہوئی نیلی پڑتی انگلیوں سے ایک بار پھر ٹوکرا سر پر رکھا اور سر گھما کر واپس اسی اونچے شاندار بنگلے کی طرف دیکھا۔ جانے کیوں یہ بنگلہ اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی بنگلے کے آہنی گیٹ کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ سردی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک کپ کپی سی اس کے بدن میں اٹھی تھی۔ حسرت بھری نگاہ سے اس نے بنگلے کو دیکھا۔ سارا بنگلہ آج خوبصورت کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ شاید کوئی گھر میں تقریب ہوگی۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑی ٹوکرا زمین پر رکھے جنگلے کو پکڑے گھر کے اندر ہوتی گہما گہمی کو تکتی رہی۔ اے لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہٹ یہاں سے۔ پیچھے سے چوکیدار کی آواز پر وہ کانپ کر مڑی۔ اپنی محویت میں اس کے پاس رکتی گاڑی کی آواز بھی اس نے نہ سنی۔ گاڑی کے ڈرائیور نے بے صبری سے زور کا ہارن بجایا۔ چوکیدار اب جالی دار آہنی گیٹ کھول رہا تھا۔ وہ بھی منہ کھولے اندر جاتی گاڑی اور اس کے پیچھے بندھے خوبصورت گھوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا خوبصورت گھوڑا، وہ بھی کسی کے گھر میں! اف، کتنا خوبصورت ہے یہ! ایک قدم اور آگے بڑھائی۔ ارے ارے، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ مرنا ہے گاڑی کے نیچے آ کر! چل بھاگ یہاں سے! چوکیدار نے زور سے بازو کھینچ کر اسے پرے دھکیل دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر ایک جانب ہو گئی اور لمبی سی گاڑی اندر بڑھ گئی۔ ہارن اب بھی بج رہا تھا۔ اس کے قدم خود بخود اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ نگاہیں اب بھی گھوڑے پر جمی ہوئی تھیں۔ نارنگ کی آواز کے ساتھ اندر سے ایک بڑا سا لڑکا تقریباً بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اچانک فضا میں ہنگامہ سا مچ گیا۔ امی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ! لڑکا اب گھوڑے کے بالکل قریب تھا۔ خوبصورت بالکل سیاہ گھوڑا۔ اس کے چمکیلے بال عجیب سی مقناطیسی کشش لیے ہوئے تھے۔ اس کے قدم بھی اسے گھوڑے اور لڑکے کے قریب لے آئے۔ ننھا سا سرد ہاتھ بڑھا کر اس نے گھوڑے کو چھونا چاہا۔ چل دفع ہو یہاں سے! کتنی بار تجھے نکالنا پڑے گا؟ اسے پھر ڈھیٹوں کی طرح وہاں کھڑے دیکھ کر چوکیدار کو غصہ آ گیا۔ آخر اسے اپنی نوکری کا سوال تھا۔ وہ بڑے صاحب کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ شان بابو کے ہر نخرے اور ہر خواہش کی ہر آرام کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا اس کی نوکری میں شامل تھا۔ اسی لیے اس نے لڑکی کو زور سے دھکا دے کر نکالا۔ وہ بیچاری گرنے کو تھی۔ کٹورے سے نین پانیوں سے بھر گئے مگر لب خاموش تھے۔ چلو لڑکی، شاباش! یوں کسی کے گھر بلا اجازت نہیں آتے۔ تم یہ پیچھے والے چھوٹے دروازے سے باہر چلی جاؤ۔ وہ خاتون شاید لڑکے کی والدہ تھیں۔ ان کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ وہ بھی بڑے غور سے اس بچی کو دیکھ رہی تھیں۔ کتنی عجیب سی بچی تھی! پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پر لگا ہوا میل اور نیلے پڑتے ہونٹ، وہ بے حد عجیب لگ رہی تھی۔ گھوڑے کے پاس کھڑا شخص شان بھی اس بچی کی طرف دیکھ کر متوجہ ہو گیا۔ بئی بڑی ڈھیٹ لڑکی ہے! تو بڑی بیگم کی بات سنائی نہیں دے رہی کیا؟ مار کھا کر نکلے گی یہاں سے! خبردار جو شان بابو کے گھوڑے کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی۔ چوکیدار نے سختی سے اس کا کمزور ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کی جانب گھسیٹا۔ 2 موتی پلکوں کی بات توڑ کر اس کے پھٹے ہوئے سرخ گالوں پر بہہ نکلے۔ لب ہنوز خاموش تھے۔ چوکیدار چچا، چھوڑ دو اس کو! شان کی آواز پر چوکیدار نے اسے مڑ کر دیکھا۔ چھوٹے صاحب، یہ میں نے کہا نا، چھوڑ دو اسے! شان کی آواز میں بلا کا روب تھا۔ چوکیدار نے دھکا دے کر اسے چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔
کیا نام ہے تمہارا؟ شان نے پیار سے اسے زمین سے اٹھایا۔ کتنے سال کی ہو تم؟ میں 15 کا ہوا ہوں آج۔ اس کے میٹھے لہجے نے لڑکی کے آنسو روک دیے۔ لڑکی نے اشارے سے بتایا کہ وہ 5 سال کی ہے۔ اچھا سنو، گھوڑے کو پیار کرو گی؟ اس نے لڑکی کا ہاتھ تھاما اور اسے گھوڑے کے قریب لے آیا۔ دونوں لڑکیاں بھی قریب آ چکی تھیں۔ شان کی امی بچوں کو مگن دیکھ کر اندر چلی گئیں۔ کتنے ہی کام ابھی ان کی توجہ کے منتظر تھے۔ ذرا دھیان سے اس کو قریب لے کر جانا، یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، گھوڑے سے ڈر ہی نہ جائے۔ شان کی بڑی بہن کو فکر ہوئی۔ انایا آپی، میں اسے گود میں اٹھا کر پیار کرا دوں گا۔ شان نے اس کا یک بستہ ہاتھ تھام لیا۔ لاؤ، میں اٹھا لیتی ہوں۔ ماریا آپی بھی قریب آ گئیں۔ آؤ نا، انہوں نے بچی کو چمکارا۔ بچی نے شان کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ شان نے حیرت سے جھک کر لڑکی کو دیکھا۔ وہ اب مزید اس کی پشت کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ لو بھائی، وہ تو ہم سے بھی خوفزدہ ہے۔ چلو تم خود ہی اس ننھی سی دوست کو گھوڑا دکھاؤ۔ ہمیں تو سردی لگ رہی ہے، ہم تو اندر جا رہے ہیں۔ دونوں بہنیں پیار سے بھائی کو دیکھتی اندر جا چکی تھیں۔ شان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھوڑے کے قریب لے آیا۔ وہ کتنی ہی دیر گھوڑے کو پیار کرتی رہی۔ شان نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کتنی معصوم اور کتنی پیاری تھی وہ، بالکل گڑیا کی طرح۔ اس کا ٹھٹرا ہوا میلا کچیلا سا وجود شان کے دل میں عجیب سے جذبات بھر گیا۔ خود بھی وہ ایک حساس سا لڑکا تھا اور بے حد سلجھا ہوا، ہمدرد کرنے والا۔ سنو، کیا تم یہیں پاس ہی رہتی ہو؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ لڑکی اب تک گھوڑے کو پیار کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ذرا اپنا نام تو بتاؤ، ورنہ دوستی کس طرح ہوگی؟ شان کے پوچھنے پر اس کے کانوں میں ابا کی آواز گونجنے لگی۔ او کلموہی بدبخت کمینی! اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب ان میں سے کون سا نام بتاتی؟ ابا نے تو آج تک ان ناموں کے علاوہ کسی نام سے بلایا ہی نہیں تھا۔ بات سنو، تم بول بھی سکتی ہو کہ نہیں؟ کہیں تم گونگی تو نہیں ہو؟ شان کو اب تشویش ہوئی۔ جی صاحب، میں تو سب کچھ بول سکتی ہوں۔ لڑکی بھول پن سے ہنستی تھی۔ گال میں پڑتا چھوٹا سا ڈمپل شان کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ صاف ستھری کسی امیر گھر میں ہوتی تو کتنی کیوٹ لگتی۔ اسے لڑکی پر ترس آ گیا۔ واقعی تم تو بہت خوبصورت بولتی ہو۔ اچھا اب جلدی سے اپنا نام بتاؤ۔ نام تو ابا بہت سارے بولتا ہے، مگر وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اس نے گندا سا منہ بنایا۔ شان کو ہنسی آ گئی۔ چلو پھر آج میں تمہارا خود ہی کوئی اچھا سا نام رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رکھ دیں۔ شان نے اسے دیکھا۔ جی صاحب، وہ خوش ہو گئی۔ چلو آج سے تمہارا نام چاندنی ہے۔ یہ کیا نام ہوا جی؟ چاندنی تو بول نہیں سکتی، اور میں بولتی ہوں۔ اس کو اپنا نام ذرا پسند نہ آیا۔ چھوٹی سی لڑکی نے شان کی توجہ اپنی جانب کر رکھی تھی۔ رات کی بڑھتی ہوئی خنکی بھی اس کو اندر جانے پر مجبور نہ کر پائی۔ اچھا تو پھر ثانیہ کیسا نام ہے؟ یہ نام ٹھیک ہے؟ جی یہ نام ٹھیک ہے۔ کافی مشکل تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اچھا چلو ثانی کیسا ہے؟ پیار سے تو تمہیں ثانی بلاؤں گا، یہ تو یاد رہے گا نا؟ جی یہ تو اچھا ہے۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، پڑھتی کہاں ہو؟ پڑھتی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ثانی نے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے حیرت سے دیکھا۔ ارے تمہیں پڑھائی کا نہیں پتہ؟ کتابوں کے بارے میں نہیں جانتی کیا؟ ثانی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا چلو یہ لو پیسے اور ان سے کتابیں خرید کر پڑھنا۔ اپنے ابا کو بولو وہ تمہیں اسکول میں ڈالے، پڑھنے سے انسان بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اس نے ثانی کو سمجھایا۔ کیا صاحب امیر بھی بن سکتا ہے؟ ثانی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں امیر بھی۔ وہ ہنس دیا۔ یک دم لڑکی نے سردی سے جھرجھری سی لی۔ شان کو بھی بڑھتی ہوئی سردی کا احساس ہوا۔ شان بیٹا اب اندر آ جاؤ۔ ممی کی آواز پر شان نے اندر کی جانب دیکھا۔ ثانیہ نے بھی جلدی سے ٹوکرا سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ ابا بہت مارے گا، بہت دیر ہو گئی ہے نا؟ وہ بھولے سے بڑبڑائی۔ اب خوف کی ہلکی سی پرچھائی اس کے چہرے پر لہرا گئی تھی۔ شان کی توجہ اب اندر کی طرف تھی۔ اچھا ثانی مجھے ملتی رہنا، یہ پیسے رکھ لو اپنی کتابوں کے لیے۔ اس نے دوبارہ سے پیسے ثانی کی طرف بڑھائے۔ یہ 500 ہیں ثانی، مجھے سالگرہ پر ملے تھے، تم رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ نوٹ ثانی کے ہاتھ پر تھما کر اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے سر جسم کے گرد لپیٹ دی۔ اس کے وجود کی گرمی نے ثانی کی ننھی سی جان کو چاروں طرف سے لپیٹ میں لے لیا۔ چلو اب گھر بھاگو، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، اور ہاں جب بھی مجھ سے ملنے آؤ اس چھوٹے گیٹ سے آ جانا، کوئی تمہیں منع نہیں کرے گا۔ ہمارے لانج کا دروازہ بھی اسی طرف کھلتا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ دونوں کھڑے ہو گئے مگر ثانیہ اب تک جانے کے لیے ہلی نہیں تھی۔ شان نے اندر جاتے جاتے اسے مڑ کر دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ چلو بھاگو اب، اس نے کہا تو ثانیہ نے اپنا ٹوکرا سر پر اٹھا لیا۔ 500 کا نوٹ اب تک اس کی مٹھی میں تھا۔ صاحب جی، اندر جاتے ہوئے شان کو اس نے آواز دے کر روک لیا۔ اب کیا ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ارے، اسے ہنسی آ گئی۔ کچھ بھی، جیسے کہ میں بڑا ہو کر مصور بنوں گا، بہت مشہور مصور۔ وہ فخر سے بولا۔ مصور؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خوبصورت تصویریں بناتا ہے۔ میں تمہاری بھی تصویر بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اب جاؤ۔ اور میں کیا بنوں گی؟ وہ اب بھی پوچھ رہی تھی۔ ثانیہ، اب تم پڑھنا اور جو چیز تمہیں سب سے اچھی لگے گی وہ کرنا۔ خود پڑھ کر تم دوسروں کو بھی پڑھنا سکھا سکتی ہو۔ شان اب اندر جانا چاہ رہا تھا۔ اب جاؤ بھی، بہت باتیں ہو گئیں، دیر ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے زور سے سر ہلایا اور پچھلے دروازے سے نکل کر رات کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔ شان اسے اب بھی اندھیروں میں تلاش کر رہا تھا۔ یک لخت اسے سردی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے کپ کپی لے کر بازو اپنے گرد لپیٹے اور اندر کی جانب چلا گیا اور سوچنے لگا کہ وہ اس لڑکی کو ایک دن ضرور پینٹ کرے گا۔ بس آخری بار وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ملائم ہاتھوں سے یک ٹھنڈے سے چھوٹے گیٹ کو دھکا دیا۔ لوہے کی سردی اس کے ہاتھوں میں سرایت کر گئی۔ اس نے بے اختیار طور پر گلے میں پڑے لاکٹ کو انگلیوں سے محسوس کیا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ ذہنی انتشار، پریشانی یا بے حد خوشی کے موقع پر اس کے ہاتھ خود بخود اپنے لاکٹ کو تھام لیتے۔ جسم کی گرمی سے لاکٹ بھی گرم ہو رہا تھا۔ لاکٹ میں بند 500 کا نوٹ اس کے دل کے بالکل قریب تھا۔ وہ خاموش قدم اٹھاتی آہستہ آہستہ لانج کے شیشے کے دروازے کے قریب آئی۔ آج کتنے ہی سالوں بعد اس نے یہاں قدم رکھا تھا۔ اس کے بعد زندگی کے کتنے ہی سال وہ روزانہ رات کو اس دروازے کے پاس چپکے سے لان میں رات کی رانی کے پودے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھا کرتی۔ کبھی اس کی ہمت نہ ہوئی کہ اس ان دیکھی لکیر کو جو اسے شان کی طرف سے جدا رکھتی تھی پار کر پاتی۔ ان لمحات میں وہ اپنے گزرے ہوئے دن کی ساری تلخیاں بھلا کر صرف اسے تکا کرتی۔ وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ روز اس سے ملنے کی تمنا لیے اس دروازے تک آتی، اس کو زندگی کی خوشیاں سمیٹتے اور بدلے ہوئے پیار بکھیرتے دیکھتی۔ پہلے دن کے پیار کے چند بولوں نے اسے زندگی کی تمام محرومیوں تلخیوں سے لمحے بھر کو نکال کر اس جنت کے دروازے تک پہنچا دیا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا کہ وہ اس لان میں چھپی بیٹھی ہوتی جب وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس شیشے کے گرد مکان کے بالکل قریب کتنی ہی دیر تنہا کھڑا رہتا تھا، نگاہ باہر کے گپ اندھیروں میں جھانکتی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ ثانی اسے دیکھ کر اور سمٹ جاتی اور وہ مایوس سا واپس پلٹ جاتا۔ اور پھر ایک دن وہ اس کے شیشے کے دروازے کے پار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کسی اور کا ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ سینے میں کہیں کچھ ٹوٹنے کی آواز اس نے کتنی صاف سنی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے سینے کی جانب دیکھا۔ یہ تو شاید اس کے دل ٹوٹنے کی آواز تھی۔ وہ اسے پانے کی آرزو اس نے کبھی کی نہ تھی، مگر یہ نادان دل شاید اس کی تمنا کر بیٹھا تھا۔ یہ سوچ کر کہ ملن کب ممکن تھا، وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھائی۔ دوبارہ اس کے قدم اس دروازے کی جانب بڑھ ہی نہ پائے۔ آج کتنے ہی سال بیت گئے تھے، کب بچپن گزر کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسے بس ایک ہی دھن تھی، کچھ پڑھنے کی، کچھ بننے کی۔ آج ہاتھ میں ایم اے کی ڈگری تھامے وہ ایک بار پھر شیشے کے دروازے کے پاس چلی آئی، شاید خدا حافظ کہنے کے لیے۔ وہ اس زندگی کو چھوڑ کر، یہ سارے رشتے ناطے توڑ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی، ایک نئی پہچان اور شان کے دیے گئے نام کے ساتھ۔ ایسے میں اپنے پیار کو، اپنے عشق کو، اپنی زندگی کو الوداع کیے بنا کیسے چلی جاتی؟ قدم دھیرے دھیرے رات کی رانی کے پاس آ کر ہمیشہ کی طرح ٹھٹک کر رک گئے۔ چاہنے کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ اس حد کو وہ آج تک نہیں پار کر پائی، مگر آج اسے یہ حد پار کرنا تھی، اس سے ملنا تھا جس سے ملن اس جنم میں ممکن نہیں تھا۔ اللہ، آج تو میری دعا سن لیں، کل میرا برتھ ڈے ہے۔ ننھی سی آواز پر وہ چونک کر ایک دم رات کی رانی کی اوٹ میں ہو گئی۔ اللہ، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، میں پرومس کرتا ہوں،
بس میرے پاپا کا دکھ ختم کر دے، وہ مسکرانے لگ جائیں۔ خان بابا کہتے ہیں تمہارے پاپا کے لیے کوئی فرشتہ ہی آئے گا تو وہ ٹھیک ہوں گے، آپ پلیز جلدی سے کوئی فرشتہ بھیج دینا۔ سچی میں سب کام خود کروں گا، کبھی کوئی ضد نہیں کروں گا، بس انہیں خوش کر دے۔ ماربل کے فرش پر بیٹھا دعائیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ سرد پتھر بھی اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پتلا بچہ مشکل سے 3-4 سال کا ہوگا، باہر اکیلا۔ کس کا بیٹا ہے یہ؟ شاید شان کا بچہ ہوگا۔ اس نے ہلکا سا سر نکال کر غور سے اسے دیکھا اور ہولے سے مسکرا دی۔ ہاں، اسی کا بیٹا ہے، وہی نین نقش، وہی آنکھیں، وہی بال۔ سردی کی ایک لہر اسے بڑھتی خنکی کا احساس دلا رہی تھی۔ بچہ بالکل ہی گرم کپڑوں کے بغیر ٹھنڈی زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ آخر سب گھر والے کہاں ہیں اور یہ اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے جھانک کر اندر شیشے کے پار دیکھنے کی کوشش کی۔ اس وقت تو ہمیشہ اس کمرے میں خوب رونق ہوتی تھی، آج کتنا سنسان تھا، بلکہ تمام گھر ہی عجیب سی خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ چند کمروں میں مدھم سی روشنی تھی، باقی سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی ملازم تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چاروں اطراف دیکھا، عجیب سا سناٹا تھا۔ گول مٹول سا بچہ اب بھی زور و شور سے دعا کر رہا تھا۔ ارے مانی بیٹا، کہاں ہو تم؟ اندر سے آتی یہ آواز وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی آواز تھی، شان کی آواز۔ وہ جلدی سے دوبارہ رات کی رانی کے پیچھے دبک گئی۔ مجھے پتا تھا تم یہاں ہی ہوگے، یہ کیا بے وقوفی ہے آخر؟ چلو اب جلدی سے اندر آؤ، پتہ ہے نا کتنی سردی ہے یہاں پر؟ بیمار پڑ کر مجھے مزید پریشان کرنے کی سوچی ہے کیا؟ پہلے ہی کیا کم مصیبت میں ہوں، ایک عذاب بھگت رہا ہوں تمہاری وجہ سے، کہ اب تم مزید یہاں چلے آئے ہو۔ شان کا کرخت لہجہ ثانی کو حیران کر گیا۔ چلو فوراً اندر آؤ، اب بغیر بتائے یہاں وہاں نکلے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ کل کا تمام دن کمرے میں بند رہو گے۔ بچہ ٹکر ٹکر غصے کی آگ برساتے باپ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شان بری طرح بچے کو جھاڑتا سختی سے اس کا ننھا سا بازو پکڑے بنا سوچے کہ اتنی سخت گرفت میں ننھی سی جان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اسے کھینچ رہا تھا۔ جی پاپا۔ وہ اب خوفزدہ نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ شان اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ یا اللہ، یہ شان تھا؟ ثانی کو اپنی بصارت پر اور اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا اس کے شان کو؟ نہیں، یہ میرا شان نہیں، وہ تو اتنا پیار کرنے والا تھا، وہ تو ایک غریب مٹی کے کھلونے بیچنے والے کے دل کا خیال کرنے والا تھا، وہ تو ماں باپ بہن بھائیوں سب کا دل موہ لینے والا تھا، وہ تو مصور تھا، تصویر بناتا تھا، بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ کون تھا جو آج اپنی ہی اولاد کو اس بے دردی سے پیش آ رہا تھا؟ اس کے ہاتھ گلے میں پڑے لاکٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، قدم جیسے اٹھنے سے قاصر تھے۔ معصوم ننھی سی جان اس کے دل کو جکڑے ہوئے تھی، من میں دکھ کا سمندر لہر رہا تھا۔ وہ جو الوداع کے چند بول بولنے آئی تھی، قدم واپسی کی طرف بڑھائے دکھ درد محسوس کر رہی تھی۔ ایک ٹرین اس کا اسٹیشن پر انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر سوچا، زیادہ وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ کیا بے وقوفی تھی؟ تو کر بھی کیا سکتی ہے پگلی؟ تیرے پاس ہے ہی کیا جو تو ان دونوں کی نظر کر سکتی ہے؟ یہ چند کاغذ کے ٹکڑے جن کی ان دونوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، یہ کاغذ کی ڈگری جو تجھے اس گندی بستی سے نکالنے کی ضامن ہوگی، وہ کیا کریں گے اس کا؟ واپس پلٹ جا، وہ ٹرین وہ وقت تیرا انتظار نہیں کرے گا۔ اس نے ایک مجبور سے نگاہ ان دونوں کے پیچھے کھلے رہ جانے والے دروازے پر ڈالی۔ قدم صرف اس دروازے کی طرف اس بچے کی التجا کرتی آواز کی جانب اٹھ رہے تھے۔ بے وقوف مت بنو ثانی، عمر بھر کی ریاضت کسی کے لیے ضائع کرنے کی سوچ رہی ہو؟ شان کو اس کے بچے کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں ہر حال میں اس ڈگری کے انٹرویو کے لیے پہنچنا ہے۔ کیوں اپنا مستقبل داؤ پر لگاتی ہو؟ وہ کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر اس کے پیار کا قرض ہے مجھ پر۔ آج اس کی اولاد اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں کبھی میں تھی۔ آج وہ اللہ جی سے اس طرح باپ کے پیار کی بھیک مانگ رہا ہے جیسے کبھی میں مانگا کرتی تھی۔ آج اس کے جسم کا حصہ، اس کی روح کا پوتر مدد کو پکار رہا ہے۔ اس نے اپنے پیار کی لو سے میرا تن من منور کیا تھا، آج میں بھی وہی کروں گی۔ کیا ہوا جو میں اس کی طرح دولت میں لدی پھندی نہیں ہوں، مگر پیار کے چند کرنے تو ہیں میرے پاس۔ وہ خاموشی سے پائیں باغ سے آگے بڑھائی۔ لانچ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے دروازے کو دھکا دے کر کھولا، قدم اندر رکھ دیا۔ دبے قدموں سے چلتی ہوئی وہ کمرے میں بڑھ آئی، جس کمرے میں وہ برسوں شیشے کے دروازے کے اس پار سے دیکھتی تھی، آج اس کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ سارا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا،
خاموش قدموں سے وہ کچھ اور آگے بڑھائی تھی۔ کمرے کے سائڈ سے خوبصورت زینہ اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا، شاید کچھ کمرے اوپر تھے، وہاں سے مدھم مدھم سی روشنی سیڑھیوں پر آ رہی تھی۔ اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا، وجود اوپر سے آتی ہلکی ہلکی روشنی کے وہ صاف دیکھنے سے قاصر تھی۔ نامانوس زینے پر وہ ٹٹول ٹٹول کر اوپر چڑھ رہی تھی، پوری توجہ سیڑھیوں پر تھی، کہیں پیر غلط نہ پڑ جائے۔ شان مانی کے کمرے سے جتنا دور کھڑا رہ سکتا تھا اتنا دور تھا، مگر اس کے کمرے سے رونے کی آواز اس کے دل و دماغ پر لگ رہی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں، مانی کی سسکیاں اس کی روح پر کوڑے برسا رہی تھیں۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، یا اللہ کیا کروں؟ اس نے بے چینی سے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور واپس مانی کے کمرے کی جانب بڑھایا۔ سیڑھیوں کے پاس والا کمرہ مانی کا ہی تھا، قدموں کی آواز شاید سیڑھیوں کی طرف سے آئی تھی۔ شان کے قدم وہیں رک گئے، گھر میں سوائے اس کے اور مانی کے کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان سا، کچھ متجسس سا اس طرف بڑھا تھا کہ ایک ہیولا سا اس کے سامنے آ گیا، جو ابھی بے حد دبے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کے گرد لپٹی کالی چادر اسے چور کی مانند دکھا رہی تھی۔ شان محتاط ہو گیا، مزید ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو شوٹ کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ شان کی غراتی ہوئی دھمکی اچانک ابھری تو ثانی کا دل بری طرح دھڑک گیا۔ ایک خوف بھری چیخ اس کے حلق سے ابھری اور اس نے گھبرا کر بے ارادہ ایک قدم پیچھے کی جانب کر لیا۔ ایسے میں اس کا توازن بری طرح بگڑ گیا، وہ زوردار چیخ کے ساتھ نیچے کی طرف لڑک گئی۔ لڑکی کی آواز پر شان نے گھبرا کر اسے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھا کر اسے تھامنا چاہا، مگر ناسود۔ وہ زمین پر پڑی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے لڑکی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، وہ بے ہوش تھی، چہرہ بالکل سفید تھا، کن پٹی شاید زمین سے ٹکرائی تھی، وہاں سوجن ابھر آئی تھی، ایک نیلا سا نیل نمودار ہوا تھا۔ وہ وہیں قریب بیٹھ گیا اور لڑکی کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ کیا ہوا پاپا؟ مانی کی آواز پر چونک کر اس نے سر اٹھایا۔ آپ کیوں آئے ہو؟ وہ دوبارہ لڑکی پر جھک گیا۔ پاپا، ایک ننھا سا ہاتھ اس کے کاندھے پر آن پڑا۔ چلو اپنے کمرے میں، تمہارے سونے کا وقت ہے، کیوں اٹھ کر آئے ہو؟ اب کے شان نے بغیر اس کی جانب دیکھے سختی سے اسے ڈانٹا۔ اب وہ لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کون ہے پاپا؟ وہ بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ شان کا دل تو چاہا کہ اسے اٹھا کر کمرے میں پھینک آئے، مگر اس وقت وہ لڑکی کی وجہ سے پریشان تھا۔ پاپا، کیا یہ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ جانے کیا سوچ کر مانی نے یہ سوال کیا تھا۔ شان نے اسے نظر انداز کیے لڑکی کے گال پر ہلکے ہلکے تمانچے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ پاپا، مانی کی مسلسل فضول تکرار سے اسے غصہ آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے بھائی؟ مجھے کیا پتا کون ہے، میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں، اور پھر تم سے کیوں ملنے آئے گی؟ وہ چڑھ کر بولا۔ فرشتہ؟ مانی تو بس ایک لفظ پر اٹک گیا تھا۔ فرشتہ سرور اللہ جی نے بھیجا ہے۔ وہ مزید جھک کر اس بے ہوش لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ جا کر پانی لے آؤ، شاید یہ ہوش میں آ جائے۔ اس نے مانی کی بات سنی ہی نہیں، اب وہ لڑکی کو ہولے ہولے جھنجھوڑ رہا تھا۔ مانی وہاں سے ایک قدم بھی نہ ہٹا پایا۔ اللہ نے اس کے لیے فرشتہ بھیجا تھا۔ تبھی اچانک ثانی نے آنکھیں کھول دیں، بڑی بڑی بھوری آنکھیں اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ ارے پاپا، یہ تو سچی مچی میرا فرشتہ ہے۔ مانی نے پٹ پٹ آنکھیں چھپکائیں۔ چور ہے یہ، اسے ہوش میں آتا دیکھ کر شان نے جھٹ سے اس کا سر چھوڑ دیا۔ اس کا سر ایک بار پھر زمین سے جا ٹکرایا، وہ کرا اٹھی، مگر اب شان کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ مانی جلدی سے اس کے پاس آ گیا۔ آنٹی، آپ پاپا کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، مجھے تو پتہ ہے نا اللہ نے آپ کو میرے لیے بھیجا ہے۔ پاپا کی بات پر کوئی غصہ نہیں کرتا، وہ تو مجھے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے کے منہ سے اتنی بڑی باتیں سن کر وہ اپنا درد بھول گئی۔ ابھی بیچارے کی عمر ہی کیا تھی۔ اسے شان پر بہت غصہ آیا۔ چلو جلدی سے اٹھو، یہ اداکاری بچے کو بیوقوف بنا سکتی ہے، مجھے نہیں۔ فوراً بتاؤ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو۔ دیکھو، مزید چند سیکنڈ اور چپ رہیں تو پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ کرخت نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ثانی دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ کن پٹی پر پڑا نیل اب اور بھی سوج گیا تھا اور اس میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ اس نے مخروطی انگلیوں سے چوٹ کو چھو کر دیکھا۔ شان کی نگاہیں لمحہ بھر میں اس کی انگلیوں میں پھنس گئیں۔ شکر کرو کہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں، ورنہ میں تمہیں گولی مار دیتا۔ شان نہ جانے کس کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ جلدی میرے سوالوں کا جواب دو، ورنہ نکالوں یہ پستول۔ شان کی فرضی پستول پر ثانی کو ہنسی آ گئی، مگر وہ دبا گئی۔ اس وقت بھی وہ مانی کے برابر ہی لگ رہا تھا۔
مانی البتہ پاس ہی ڈرا بیٹھا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ آدھی رات کو نہ جانے یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ آدھی رات؟ ثانی کے ذہن پر شک سا ہوا۔ ابھی تو زیادہ سے زیادہ رات کے 8 بجے ہوں گے۔ ثانی کو وہ وقت بھی یاد تھا جب اس لانچ میں رات کے 12-1 بجے بھی دھما چوکڑی مچی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی، شاید وہ اب بھی ان نشانات کو تلاش کر رہی تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں تھا، باقی سارا گھر تو مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ واقعی آدھی رات کا سماں لگ رہا تھا۔ اگر محترمہ نے خوب اچھی طرح جائزہ لے لیا ہو تو جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دینا پسند کریں گی؟ طنزیہ آواز اب ثانی کو حیرت میں نہیں ڈال رہی تھی۔ کچھ ایسا ضرور ہوا تھا شان کی زندگی میں جس نے اس کے شیریں لہجے میں یہ زہر گھول دیا تھا۔ آپ نے شاید مانی کی بات نہیں سنی، میں ایک پری ہوں، اس کے لیے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ اس نے مسکرا کر مانی کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں ثانی کی بات پر ستاروں کی طرح چمک اٹھیں۔ دیکھا پاپا، میں نے کہا تھا نا یہ اینجل یا فیری ہیں۔ وہ ثانی کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے، مگر اپنے مانی کا کیا کرتا جو چپک کر اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ بہت چالاک معلوم ہوتی تھی، کہیں وہ مانی کو نقصان ہی نہ پہنچا دے، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پاپا یہ فیری… خاموش، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور یہ پری، اس سے تمہیں ابھی نمٹتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی پری ہے یا فرشتہ۔ وہ ابھی زمین پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو گھور رہا تھا جو ڈیٹ بنی زمین پر بیٹھی تھی۔ چلو نکلو باہر یا دھکے دے کر نکالوں۔ اس کے ڈھیٹ پن پر شان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ابھی وہ کھڑی تھی کہ مانی اس لڑکی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ چھوڑ دیں پاپا ان کو، پلیز پاپا۔ معصوم سی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ ثانی کو لگا کہ پہیہ واپس گھوم گیا۔ وہ تھی اس کو کھینچتا ہوا چوکیدار اور شان۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج اس کی جگہ مانی تھا اور شان کا دل وہ نہیں رہا۔ مانی اب بھی منتیں کر رہا تھا۔ ثانی نے آہستہ مگر مضبوطی سے اپنا بازو شان کی گرفت سے چھڑوا لیا۔ اپنے آپ پر قابو رکھیں مسٹر شان، ابھی آپ نے مجھ پر کوئی جرم ثابت نہیں کیا۔ وہ سرد لہجے میں بولتی ہوئی مانی پر جھک گئی۔ فکر نہ کرو مانی، آپ کے پاپا مجھے نہیں نکال سکتے۔ اس نے بچے کو گود میں بھر کر اٹھا لیا۔ شان تو کچھ بول ہی نہ پایا۔ کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ وہ مڑ کر جانے لگی۔ وہ تو گویا سکتے میں سے نکلا تھا۔ جانتی ہوں، خیال تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ میں آپ کو جانتی ہوں، مگر آج احساس ہو رہا ہے کہ آپ تو میرے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ شان حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ کس نے بھیجا تھا؟ کس مقصد سے آئی تھی؟ وہ پریشان تھا۔ مانی اب بھی اس کی باہوں میں تھا، پوری طرح اسے لپٹا ہوا، جیسے دونوں کا جنموں کا پیار ہو۔ اتارو میرے بچے کو گود سے، تم یوں ہی سے قابو کر کے مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی، اپنا کوئی مطالبہ پورا نہیں کروا سکتی۔ وہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ثانی نے اسے طنز بھری نظروں سے گھورا۔ جانتی ہوں، بلیک میل کرنے کے لیے تو کوئی اہم چیز حاصل کرنا پڑتی ہے، اور مانی… اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شان تو چل کر رہ گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی تو اس کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ کہیں یہ ماریا آپی نے تو نہیں بھیجی مانی کی دیکھ بھال کے لیے تاکہ میں اسے ہاسٹل نہ بھیج سکوں؟ سبھی جانتے تھے کہ وہ مانی کو لے کر کتنا پریشان تھا، اور ابھی 2 ہفتے مزید اس کے ہاسٹل جانے میں باقی تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ مسلسل کوششیں کر رہا تھا کہ کوئی گورننس مل جائے، مگر اتنے کم عرصے کے لیے کوئی نوکری کرنا نہیں چاہتی تھی، اور 1-2 جو آئیں وہ مالکیت بننے کے خواب دیکھنے لگیں۔ کاروبار کا کتنا حرج ہو رہا تھا۔ اب تک تو وہ اسے آپیوں کے پاس چھوڑ جاتا تھا، مگر اب ماریا دبئی جا رہی تھی۔ اتنے بڑے کاروبار کے ساتھ وہ اس چھوٹے سے بچے کی ذمہ داری کو کیسے سنبھال پائے گا؟ اس معصوم کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت تو نہ تھا، نہ ہی محبت کے جذبے سے وہ عاری ہو چکا تھا۔ اب اپنے پاس رکھ کر اسے بھی تنہائی کی اذیت سے 2-4 نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ خود گزر رہا تھا۔ وہ تو خود ایک منجمد گلیشیئر کی مانند تھا، مگر اپنے بیٹے کو اس عذاب میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ مانی ہاسٹل میں ہی ٹھیک تھا۔ ماریا آپی کی بے حد مخالفت کے باوجود وہ بضد تھا کہ مانی ہاسٹل جائے۔ آپی یہ چاہتی تھی کہ گورننس کے ساتھ مانی اس گھر میں ہی رہے۔ شان نے دکھتی کن پٹیوں کو انگلی کی پوروں سے دبایا۔ چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں تھیں۔ کیوں اتنے دکھی ہو؟ کون سا غم تمہیں ایسا کھا گیا ہے؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ایک نظر اپنے آپ سے لڑتے شان پر ڈالی جو اسے تمام دنیا سے عزیز تھا۔
پھر وہ اس ننھے وجود کو باہوں میں بھرے بڑی احتیاط سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ آنٹی، کیا آپ سچی میں فیری ہیں؟ بستر میں دبک کر لیٹنے کے بعد مانی نے اشتیاق سے ثانی سے پوچھا۔ اس نے بھی مضبوطی سے ثانی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے؟ آپ ہی نے تو دعا کی تھی نا اللہ سے، خود ہی بھول گئے؟ کل آپ کی برتھ ڈے ہے نا؟ ثانی نے پیار سے اس کے ماتھے سے ریشمی بال ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، آپ کو کیسے پتا؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر بیٹھ گیا۔ چلو جلدی سے واپس رضائی میں گھس جاؤ ورنہ آپ کے پاپا خفا ہوں گے، اور آج تو میں صرف آپ کو خوش کرنے آئی ہوں۔ دیکھو آج کی رات آپ کے لیے کافی ہے نا، اس کے بعد مجھے کہیں اور جانا ہے۔ آپ کی برتھ ڈے 12 بجے کے بعد شروع ہوگی، بس تب تک مزے سے باتیں کرتے ہیں، پھر میں آپ کو گفٹ دوں گی مگر اس سے پہلے نہیں۔ اوکے۔ ثانی نے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ کو محبت سے چھوا۔ شاید اس سے جدا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی زندگی سے مکمل طور پر الگ ہونے کے لیے اس آخری ناطے کو بھی توڑنا تھا۔ ثانی کے پاس تھا بھی کیا جو شان کے بیٹے کو دیتی؟ یہ لاکٹ ہی اس کی زندگی کی سب سے قیمتی شے تھی۔ مانی اس کی اہمیت کو کیا جانتا، مگر شاید جس طرح ثانی کی زندگی بدل گئی تھی، مانی کی زندگی بھی یہ لاکٹ خوشیاں لے آئے۔ کتنا تکلیف دہ تھا اس کے لیے اس لاکٹ سے جدا ہونا۔ وہ کب مانی کو لے کر چلی گئی شان محسوس ہی نہ کر پایا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ کرب میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ نہیں چاہیے تھی اس کو محبت، کیوں ختم نہیں ہو جاتا تھا یہ آس اور یاس کا اتار چڑھاؤ؟ اس نے اس بڑھتے درد کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے وجود کو گھسیٹا۔ موجودہ صورتحال پر غور اس وقت ان کیفیات کے تجزیے سے زیادہ ضروری تھا، اور اب ایک نئی مصیبت، یہ لڑکی۔ سنو، اسے مخاطب ہونے کے لیے وہ مڑا تو حیران رہ گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ کہاں گئی؟ اس نے جلدی سے گھوم کر پورے لاؤنج کا جائزہ لیا۔ وہ بچے سمیت غائب تھی۔ لمحے بھر کو وہ چکرا کر رہ گیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے بچے کو، اپنی زندگی کو ان منحوس سوچوں کی نظر کر دیا۔ جانے کون تھی؟ کیا میرے بچے کو اٹھا کر لے گئی؟ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ خود پر ہی ترس کھا رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر۔ یا خدا، میرے بچے کو حفظ و امان میں رکھنا۔ اگر میرے مانی کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے وہ سوچ نہیں پایا۔ نہیں، اب اتنا اندھیرا نہیں۔ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکی۔ کچھ اپنے آپ کو تسلی دیتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تو وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتا اوپر کی جانب بھاگا۔ سامنے کے کمروں کے دروازے بند تھے۔ مانی کے کمرے کی جھری سے چھنتی روشنی اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ ایک جست میں وہ کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ مانی کو گردن تک رضائی میں لپیٹے وہ بستر پر بیٹھی اس کے بال سہلا رہی تھی۔ کل آپ اپنی برتھ ڈے کیسے مناؤ گے؟ ثانی کی آواز کمرے میں ابھری تھی۔ پہلے تو تم کو یہ بتانا ہوگا کہ کیسے میں تمہیں یہاں سے نکالوں۔ شان غضبناک سا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ چلو فوراً نکلو یہاں سے، ورنہ تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں گا۔ یوں میرے گھر میں دندناتی پھر رہی ہو؟ ان دونوں سے کہہ دو کہ میرے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ میں اپنے فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں کرنے والا۔ تنبیہ تھی یا دھمکی وہ سمجھ نہیں پائی۔ شان اب تسلی میں تھا کہ اس لڑکی کو اس کی بہنوں نے بھیجا ہے۔ یہ سب آخر اسے جینے کیوں نہیں دیتے؟ غصے اور تھکن کی ایک لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ ایک مسلسل تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ شان نے ماتھے کی دھکتی جلد کو ہاتھوں سے دبایا۔ مسلسل ذہنی دباؤ اس کو تھکا چکا تھا۔ ثانی بھی سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہو گیا آخر اسے؟ آپ کی بہنوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میں تو بس اس چھوٹے بچے سے ملنے آئی تھی۔ تم جاؤ کمرے سے، شان نے مانی کو حکم دیا، پھر لڑکی کا بازو کھینچتا ہوا اسے واپس نیچے لے آیا۔ باتیں بنانا بہت آسان ہے محترمہ، تم کیا جانو ماں کی جدائی کا غم، بنا پیار کے پلنا بڑھنا، ہر طرح کے پیار سے دوری کی کسک وہ جانتا ہے۔ اتنی سی عمر میں اس نے سب کچھ دیکھا ہے، اب تم آ گئی ہو نئے خواب دکھانے۔ اب جب کہ وہ ان تلخ حقیقتوں کو جان گیا ہے، تم ایک بار پھر اس کی زندگی میں پیار کے رنگ بھرنے کا دعویٰ کرنے چلی آئیں۔ میں پوچھتا ہوں کب تک، کتنے دن کے لیے، کتنے گھنٹے کے لیے؟ بولو، جواب دو مجھے، چپ کیوں ہو تم؟ وہ جیسے پھٹ پڑا۔ ثانی منہ کھولے یہ سب سن رہی تھی، ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی۔ ہاں، کیا جواب دو گی؟ چند لمحے کے لیے محبت بانٹنا بہت آسان ہے، لیکچر دینا اس سے بھی زیادہ، مگر عمر بھر کا ساتھ نبھانا بہت مشکل ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ تیز ہوا کا چکر دروازہ کھولنے کے بعد اندر آ گیا۔ یک لخت تیز گرج چمک کا احساس مزید بڑھ گیا۔
شام کا ہلکا ہلکا ابر اب بھرپور طوفان میں بدل چکا تھا۔ ثانی نے پریشان ہو کر باہر اندھیرے میں جھانکا۔ لمحے بھر کے لیے تو اس طوفانی رات نے شان کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ اب تو ثانی بھی پریشان ہو گئی، یہ سب اس کے پلان میں نہیں تھا۔ مزید تاخیر، یہ طوفانی رات اور دل کے جذبات، وہ اپنی ٹرین مس کر دے گی اور یہ کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی تمام زندگی کا دار و مدار بس ایک ٹرین پر ہی تھا اور اسے جانا ہی تھا، وہ مجبور تھی۔ ثانی نے ایک الوداعی نظر ان دونوں پر ڈالی، ہاتھ گلے میں پڑے لاکٹ کی جانب بڑھ گئے۔ مانی اب بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پل بھر میں وہ جانے کیسے جان گیا کہ ثانی جا رہی ہے۔ پاپا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑپ کر مانی پر جھک گیا۔ زوردار کڑک اسے باہر بڑھتے طوفان میں متوجہ کر رہی تھی۔ ثانی بڑی بے تابی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک قدم باہر کی جانب بڑھایا۔ پاپا آنٹی جا رہی ہیں۔ مانی کی تڑپ سے ثانی کے قدم رک گئے۔ شان نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں پاپا، انہیں روک لیں۔ وہ رو دیا تھا۔ وہ دونوں کے بہت قریب آ گئی۔ جانے کیا تھا اس کی مٹھی میں جو اس نے مانی کے ہاتھ میں تھمایا۔ لب ہنوز خاموش تھے۔ اب وہ پلٹ کر واپس جانے لگی۔ آنسو موتی کی لڑی کی طرح مانی کے گالوں پر بکھر رہے تھے۔ بات سنو، اس کے کہنے پر وہ رک گئی۔ آج رات یہیں رک جاؤ۔ اس طوفان میں کہاں جاؤ گی؟ بہت بڑھ گئی ہے بارش۔ صبح میں تمہیں خود چھوڑوں گا جہاں تمہیں جانا ہوگا۔ یہ بول کر گویا وہ احسان کر رہا تھا۔ ثانی ہولے سے مسکرا دی۔ جس بھی لمحے میں بولا تھا مگر اس کے پرانے شان کا عکس جھلک رہا تھا۔ اب وہ دوسروں کے لیے فکر مند ہوتا تھا۔ میرا رکنا مشکل ہے، مجھے ہر حال میں صبح کہیں جانا ہے۔ میری ساری زندگی کا دار و مدار رات کے سفر پر ہے۔ میں تو چند لمحوں کے لیے مانی کی زندگی میں رنگ بھرنے آئی تھی۔ بڑی مطلبی اور خود غرض ہو تم۔ اس کی زندگی میں رنگ بھرنے آئی اور آنسو بھر کر جا رہی ہو۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، مگر مانی تمہیں اپنا سب کچھ مانتا ہے۔ اگر تم سے چند لمحے ادھار مانگ رہا ہوں تو کیسے اپنا دامن بچا کر بھاگ رہی ہو؟ اس کے ہاتھ کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ درد کا احساس ثانی کے چہرے سے چھلک رہا تھا مگر اب بھی لب خاموش تھے۔ اتنے میں مانی ان دونوں کے بیچ آ گیا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آنسو اس کے معصوم گالوں پر ٹھہر گئے تھے۔ ثانی نے ایک بار پھر شان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر التجا تھی۔ چلو پھر اندر چلتے ہیں مانی، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ یہ باہر جانے والا دروازہ بند کر دو۔ ثانی نے بس ایک لمحے میں اپنی ساری زندگی کی جستجو تیاگ دی۔ یہ کیا ہے آنٹی؟ رضائی میں گھستے ہوئے مانی نے پوچھا۔ بیٹا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی متاع حیات ہے اور یہ آپ کی ہے۔ جب بھی زندگی میں پیار کی، حوصلے کی، ہمت کی ضرورت ہو اسے تھام لینا، یہ آپ کے دل کو پیار سے بھر دے گا۔ بچہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کب ان باتوں کو سمجھتا تھا؟ ثانی نے اس کی شکل دیکھی تو اسے ہنسی آ گئی۔ یہ آپ کا برتھ ڈے گفٹ ہے، اسے گلے میں پہن لو، آپ کو میری یاد ہر وقت آئے گی۔ ایک عرصہ بیت گیا تھا اسے اس شیشے کے دروازے کے پاس آئے ہوئے۔ پہلی بار وہ اس رات کے بعد اسے وہاں نظر آئی تھی۔ آج کتنے دن بعد اس کی یاد نے دوبارہ اس کے دل پر دستک دی تھی۔ اس ننھی سی گڑیا سے بدل کر اس کی آنکھوں کے سامنے لڑکی بن گئی مگر کبھی بڑھ کر دروازے تک نہ آئی، بس وہیں چھپی بیٹھی رہتی۔ شان کو اچھا نہ لگتا تھا کہ اس کی تنہائی میں مخل ہوتا۔ ایک دن اس کو اندر لانا تو تھا، بس وہ انتظار میں تھا کہ ثانی میں کچھ خود اعتمادی پیدا ہو سکتی، لیکن وہ کب تک انتظار کرتا؟ آخر وہ دن آ گیا جب اس کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ اس کے اندر کا آرٹسٹ، حساس شان جانے اس دنیا کی دنیا داری میں کہاں کھو گیا تھا۔ ابو کی ضد نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ آرٹ اسکول کو چھوڑ کر MBA میں آ گیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، یہ اس کا فرض تھا کہ باپ کا بزنس سنبھالے۔ ابو کے بار بار باور کرانے پر وہ مجبور ہو گیا مگر مصوری کا جنون اس کے ساتھ رہا۔ دن کی تمام تھکن وہ رات کو کینوس پر اتار دیتا مگر پھر آہستہ آہستہ کاروباری جھمیلوں نے اس کی یہ عادت بھی چھین لی اور پھر زندگی میں ایک اور سانحہ آ گیا۔ وہ محبت میں ایک گہرا گھاؤ کھا کر ایک بار پھر اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ اچانک وہ اپنی سوچوں کے گرداب سے نکل آیا۔ وہ لڑکی اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھ رہی تھی اور ان میں نہ جانے کب سے گم تھی، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ شان، آپ نے اتنے خوبصورت شاہکار یوں چھپا کر کیوں رکھے ہیں؟ یہ تو آپ کے ارمان ہیں، آپ کے خواب ہیں، کیوں ان کو یوں پس پش ڈال کر رکھا ہے؟ اسے اس گھر میں آئے ہوئے دوسرا دن تھا، مانی کی برتھ ڈے والا دن۔ شان اس لیے خاموش رہا کہ اس کے بچے کی خوشی میں خلل نہ پڑے مگر اب رات ہو چکی تھی۔ وہ اسے جانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، نہ جانے کون سی کشش تھی جو اسے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔
میں پوچھ رہی ہوں کیوں ہے یہ ادھوری؟ بتائیں کیوں چھوڑ دیا آپ نے اسے ادھورا؟ اب وہ اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، بہت خاموش۔ کیوں آپ نے اسے ادھورا چھوڑا؟ ثانی اپنی تکمیل چاہتی تھی، اپنے وجود کا ادھورا پن مکمل کرنا چاہتی تھی۔ ثانی؟ وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ تم ثانی ہو؟ وہ ہولے سے بڑبڑایا، جیسے اپنے آپ سے پوچھ رہا ہو۔ یکدم ثانی کو ہوش سا آ گیا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم ثانی ہو؟ میری ثانی؟ وہ بے تابی سے آگے بڑھا۔ دھند کا پردہ یقیناً جیسے ہٹ چکا تھا۔ میرے بارے میں سب کچھ جاننا، مجھے یوں پہچانا، میرے خوابوں اور میری حقیقتوں سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ یہ تم ہی تو ہو۔ آئینے جیسا چہرہ، یہ نین، یہ صورت۔ وہ خود کلامی میں تھا۔ اس کے قریب، بہت قریب، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے کھڑا تھا۔ تم میری ثانیہ ہو نا، میری چاندنی؟ شان کی آواز اس کی روح کو سیراب کر گئی۔ اس کا تن من سب محبت میں بھیگ رہا تھا۔ وہ مبہوت کھڑی تھی۔ بولو نا، کچھ تو بولو۔ وہ دھیرے سے بولا۔ ثانی نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر جیسے جذبات کا ایک طوفان آ گیا۔ شان کے لمس میں پاکیزہ محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ تو ماضی کے سپنوں کو، اپنی یادوں کے اثاثوں کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم بھی باقیوں کی طرح بے حس ہو گئی تھی۔ میں تم سے پوچھتا رہا، مگر تم بے حس بنی رہیں۔ جانے کتنے ہی سال میں نے تمہارا انتظار کیا، مگر تم نہیں آئیں۔ شاید تمہیں ان چند لمحوں کی قدر کا اندازہ نہیں تھا جنہوں نے میری زندگی، میری دل کی دنیا کو بدل دیا تھا۔ وہ ششتر سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شان اتنا عرصہ اسے خاموشی سے چاہتا رہا۔ میں آپ کے قابل نہیں تھی۔ وہ سسک اٹھی۔ اب وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ ماضی کے دھندلکوں سے نکلا تو اس نے اس کا بھرپور سراپا دیکھا۔ گہری جانچتے نگاہیں اب اسے ایک لڑکی کے روپ میں دیکھ رہی تھیں۔ بچپن والی ثانیہ اب ایک نئے روپ میں ضم ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میں یہاں کیوں آ گئی ہوں۔ وہ مڑ کر اس کی جانب پلٹ آیا۔ محبت لٹاتی نگاہیں ثانیہ کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، دوبارہ تمہیں کھو کر زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ اس کے پاس ہو کر بولا، شان اس تصویر کو پورا کر دیں، یہ کب سے ادھوری ہے؟ وہ ہولے سے بولی، چہرہ حیا کی لالی سے سرخ تھا۔ شان مسکرا دیا۔ اس کا دل یکدم جھوم اٹھا۔ کیا مصور کے ساتھ رہ لوگی؟ اچھی طرح سوچ لو پھر۔ وہ شرارتی سا ہوا، ہاں رہ لوں گی۔ وہ بھی دھیرے سے ہنسی۔ دونوں یوں تھے جیسے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوں۔ بیچ کے بیتے ماہ و سال جانے کہاں گم ہو گئے۔ تصویر مکمل کروں تو بدلے میں کیا ملے گا؟ شان کے لہجے میں گھلی برسوں کی تلخی جیسے ایک دم مٹھاس میں بدل گئی تھی۔ اچانک دل ایک نئی طرز پر دھڑکنا شروع ہو گیا۔ ثانی کے پیار کی حرارت اس کے دل کے گرد جمی برف کو پگھلا رہی تھی۔ وہ تو میں پہلے ہی مانی کو دے چکی ہوں۔ کیا دے دیا؟ پیسے؟ ارے وہ کب؟ شان واقعی حیران ہوا۔ آپ کے دیے ہوئے 500 روپے میں نے لاکٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولی، کیا وہ تم نے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے؟ اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ شان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ کی نگاہوں میں جیسے دنیا بھر کی محبت سمٹ آئی تھی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی رفاقت پا کر مکمل ہو گئے۔ باپ بیٹے دونوں کو ہی اپنی فیری مل گئی تھی۔ زندگی جیسے جنت کی مانند ہو گئی تھی۔ وہ واقعی فرشتہ بن کر ان کے گھر آئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔